الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. تراویح میں 23واں پارہ پڑھا گیا ہے. سورہ یاسین، صافات اور سورہ صاد کی تلاوت ہوئی ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ یاسین کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے تاکہ وہ زبان نہ ہلا سکے، اور اس کے دنیا کے اندر کیا کیا اعمال تھے اس کے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے کہ انسان نے ہاتھ کے ذریعے کیا گناہ کیے، پیروں کے ذریعے کیا گناہ کیے، وغیرہ وغیرہ. بزرگوں اور دوستوں، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم چھوٹا گناہ کر رہے ہیں، بڑا نہیں کر رہے ہیں. تو چھوٹے گناہ کرنے سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہے. آدمی یہ خیال کرتا ہے تو اس کا یہ خیال باطل ہے، غلط ہے. کیونکہ آدمی چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کی عادت بن جاتی ہے، تو پھر اس کو ہمت ہو جاتی ہے بڑا گناہ کرنے کی. چھوٹا گناہ کرنے سے بھی دل کے اندر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل کے اندر کالاپن شروع ہو جاتا ہے. دھیرے دھیرے وہ کالاپن بڑھتے بڑھتے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے. لہم قلوب، ایسے گنہگار لوگوں کے، اللہ کے نافرمانوں کے دل تو ہوتے ہیں، لا یفقہون بہا، لیکن ان دلوں کے اندر کوئی اچھی بات اترتی نہیں ہے. دل چونکہ کالا ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی پاک اور صاف بات گھسے گی نہیں جب تک کہ دل کی صفائی نہ ہو جائے. اس لیے آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو چھوٹا سا ہے، بڑے گناہ سے تو میں بچ رہا ہوں. یہ خیال صحیح نہیں ہے. چھوٹا گناہ کرتے کرتے بھی آدمی بڑا گناہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے اولیاء اللہ نے اپنے تجربے کی روشنی میں، اللہ کی معرفت کی روشنی میں بڑی قیمتی اور پیاری پیاری نصیحتیں فرمائی ہیں. ایک بزرگ نے نصیحت فرمائی ہے کہ انسان جب تو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی طرف مت دیکھنا کہ وہ گناہ چھوٹا ہے، بلکہ اس اللہ کی طرف دیکھ جو کتنا بڑا ہے اور اتنے بڑے کی تو نافرمانی کر رہا ہے. آدمی کو گناہ کے طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس پروردگار کے طرف
اس خالق کی طرف، اس اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، دل و دماغ دیے، کمانے کا ہم کو سلیقہ دیا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ نہ دیتا تو ہم اندھے ہوتے، راستے میں چلنا ہمارے لیے دشوار ہو جاتا۔ ہم کو کان نہ دیتا تو ہم مسجد میں بیٹھ کر دین کی باتیں نہ سن سکتے، قرآن کی اچھی آواز ہمارے دلوں میں نہ اترتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیر نہ دیتا تو دو چار آدمی کے ہم کو ضرورت پڑ جاتی، ان کے ہم محتاج ہو جاتے، گھر میں بیکار پڑا رہنا پڑتا۔ تو اس اللہ کی طرف دیکھنا چاہیے جس نے ہمارے اوپر اتنے سارے احسانات فرمائے ہیں اور میں اس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ جب انسان کو یہ خیال آ جائے کہ میں اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ تو بہت غلط ہے، تو آدمی گناہ سے بچ جائے گا، گناہ کو چھوڑ دے گا۔ آدمی گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ مجھ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ جب انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ چلو مجھ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو میں گناہ کر لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، زنا کر لیتا ہوں، کسی کا مال چوری کر لیتا ہوں یا اور کوئی کام کر لیتا ہوں، حالانکہ اس کا یہ خیال بالکل باطل ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ تم کو ایسا دیکھ رہا ہے جیسا کہ وہ شکاری جو کسی جانور کو شکار کرتے وقت بندوق سے نشانہ لگاتے وقت دیکھتا ہے تو چاروں طرف سے اپنی نگاہ کو ہٹا لیتا ہے، بالکل اس جانور کی طرف اس کی نظر رہتی ہے، اپنا سانس بھی روک لیتا ہے، بدن کے اندر حرکت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کو پیچھے سے ادھر سے ادھر سے کوئی پکارے آواز کی طرف توجہ وہ نہیں دیتا، اس کی آنکھ کے سامنے صرف وہ جانور ہے اور اس کو گولی مارنا ہے، اس کے اوپر تیر برسانا ہے۔ وہ شکاری جتنا غور کے ساتھ، جتنے کانسنٹریشن اور توجہ کے ساتھ اس جانور کو دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ توجہ کے ساتھ اس جانور کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس انسان کو دیکھ رہا ہے جو گناہ کرنا چاہتا ہے۔ کبھی آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں گناہ کر لوں گا، یہ بند کمرہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، آدمی یہ سمجھتا ہے، حالانکہ اس کا یہ خیال بھی باطل ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ انشاءاللہ آج تراویح میں اس آیت کی بھی تلاوت ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا علم رکھنے والا ہے کہ تمہاری آنکھوں کے ذریعے تم جو کن انکھیوں سے اشارہ کرتے ہو ادھر ادھر، اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم اپنے دل کے اندر چھپائے رکھے ہو، کسی کے بارے میں حسد رکھے ہو، کسی کے بارے میں بغض رکھے ہو، کسی اور کے بارے میں گندا خیال دل کے اندر جمائے ہوئے ہو، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، چاہے کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اس اللہ کو پتہ چل جائے گا جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور کبھی انسان گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ چلو میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں ہے، چلو گناہ کر لیتے ہیں، بند کمرے میں ہوں، میرے ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے، چاروں طرف سے میں نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اے انسان تیرا یہ خیال بالکل غلط ہے،
تو یہ مت سمجھنا کہ تو نے چاروں طرف سے دروازے بند کر لیے اور تیرے ساتھ میں کوئی نہیں ہے. تیرا خیال ہے بالکل غلط. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی چلے جاؤ تمہارے ساتھ تیرا اللہ ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو، تمہارے ساتھ تمہارا اللہ ہے. اگر تم 3 آدمی بیٹھ کر کسی جگہ گفتگو کر رہے ہو، چوتھا وہاں پر اس مجلس میں اللہ ہے. اگر تم 5 آدمی کہیں کوئی کام کر رہے ہو تو وہاں پر 5واں اور 6واں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ تم اکیلے ہو. اور کبھی انسان گناہ کرتا ہے یہ سمجھ کر کون میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا پہلوان ہوں، طاقتور ہوں، مالدار ہوں، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس لیڈری ہے، میں بہت بڑا آدمی ہوں. میں نے اگر فلاں جرم کیا، زنا کیا، شراب پیا، سود کا مال میں نے کھایا، لوگوں کو نقصان پہنچایا، کسی کو قتل میں نے کر دیا، تو میرا کون بگاڑ سکتا ہے؟ جب آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کر لیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے یہ خیال تیرا باطل ہے، یہ خیال تمہارا بالکل غلط ہے. چاہے کوئی تمہارا کچھ بگاڑے نہ بگاڑے، میں ہوں تیری بگڑی کو، میں تیرا بگاڑ کرنے والا ہوں. تجھ کو برباد کرنے پر اگر میں آ گیا پھر کوئی نہیں بچا سکتا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کو مہلت دیتا رہا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کوڑا ان کے اوپر برسا کہ پھر اٹھ نہیں پائے. پورے قرآن کے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ پاک نے واقعات بیان فرمایا ہے کہ کس کس قوم نے کیا کیا اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کیسی کیسی گرفت کی. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ پکڑنے پر آ جائے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ 17ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کو ذلیل کرنا چاہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے گناہوں کے سبب، تو اس کو ذلت سے ہٹا کر عزت پر کوئی لا نہیں سکتا ہے. فما لہ من مکرم، کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا، نہ اس کا مال اس کو عزت دے سکتا ہے، نہ اس کی دولت اس کو عزت دے سکتی ہے، نہ اس کی لیڈری اور اس کا بڑپن، اس کا جسم، اس کا حسن، کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے سکتا. اس لیے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ پاک نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی چند گواہ کو مقرر کر رکھا ہے، اپنے فوج کو دنیا کے اندر چھوڑا ہوا ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو ہمارے کندھوں کے اوپر جو فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ برے اعمال کو لکھنے والا ہے، وہ برا اعمال لکھ لیتا ہے. چوری کیا، اس کو لکھ لیا کہ عبداللہ بھائی نے سلیم بھائی کے 50 روپے چرائے، 100 روپے چرائے، مسجد میں سے فلاں بلب چرا کے فلاں نوجوان لے گیا. سب کچھ لکھا جا رہا ہے. قیامت کا دن آئے گا تو پھر نام اعمال ہمارے سامنے آ جائے گا. نام اعمال دوسرا گواہ ہے، پہلا گواہ کیا؟ وہ فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں. ہسٹری ہماری تیار ہو رہی ہے. قیامت کے دن پورا پکچر ہمارا دکھایا جائے گا. تمام اندرا نگر والوں کے سامنے ہمارا فلم دکھایا جائے گا. دیکھو فلاں آدمی نے دنیا میں یہ کام کیے، بالغ ہونے سے لے کر موت تک اس نے کیا کیا نافرمانیاں کی، شراب اس نے کتنی پی ہے، زنا اس نے کس کس کے ساتھ کیا، کیسے کیسے اس نے مال کمایا، سود کا مال کہاں سے لایا، اس کے دل کے خیالات کیا تھے، کن کن کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا رہا، پورا پکچر وہاں پر دکھایا جائے گا. جب نام اعمال قیامت کے دن کھلے گا، یہ دوسرا گواہ ہوگا،
تو آدمی کہے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس نام اعمال کو دیکھے گا اور حیرت میں آ جائے گا اور کہے گا یا ویلتا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نام اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرہ، اس نے کسی چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، ولا کبیرہ، اور نہیں کسی بڑے گناہ کو چھوڑا، الا احصاها، مگر اس کتاب نے میری پوری زندگی کو لکھ ڈالا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ تو ہماری ہسٹری تیار ہو رہی ہے، پہلے گواہ فرشتے لکھ رہے ہیں، گناہ کر لیا فوراً وہاں پر کمپیوٹر کی طرح لکھا گیا، اور کاپی ہماری نام اعمال کی شکل میں تیار ہو رہی ہے اور قیامت میں دکھائیں گے۔ اور تیسرا گواہ کیا ہے؟ انسان کے بدن کے اعضاء ہیں، خود انسان کا جسم، اس کی باڈی قیامت کے دن گواہ دے گی۔ میں نے جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی ہے سورہ یاسین کی، تراویح میں اس سورت کو پڑھا گیا ہے، اسی میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن انسان جھوٹ بولنا چاہے گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے بدن کو حکم دیں گے کہ تو بیان کر تو نے کیا کیا کام کیے۔ آنکھ ہماری گواہی دے گی کہ اس آنکھ سے ہم نے کس کی بہو بیٹی کی طرف بری نظر ڈالا، کیا کیا فلمیں ہم نے دیکھی، کس کے مال کو ہم نے حسد کی نگاہ سے دیکھا۔ ہاتھ گواہی دیں گے کس کو ہم نے تماچا مارا، کس کا ہم نے قتل کیا۔ پیر گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کہاں پر چلے ہیں۔ انسان کہے گا ارے تیرا ناس ہو، تجھ کو پالنے کے لیے، باڈی فٹنس درست رکھنے کے لیے میں نے دنیا میں انتھک محنت کی ہے اور پیسہ کمایا اور تجھ کو میں نے پالا ہے، اور آج تو ہی میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ انسان اپنی باڈی کو کوسے گا تو انسان کا جسم کہے گا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ یہ بھی 24ویں پارے کی آیت ہے، آج تراویح میں انشاءاللہ اس کی بھی تلاوت ہوگی۔ انسان کا جسم کہے گا ارے ہم کو بولنے کی طاقت اسی خدا نے دی ہے جس خدا نے سب کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف زبان سے بلوانے پر طاقت نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا دیوار بات کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا پرندے بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا زمین و آسمان کو گویائی عطا ہو جائے۔ یہ تیسرا گواہ ہے۔ اور چوتھا گواہ کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، جس پر ہم زندگی گزارتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جس جگہ پر بھی ہم نے کوئی گناہ کیا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ جگہ قیامت میں اللہ کو گواہی دے گی۔ اے اللہ فلاں بندے نے، فلاں اندرا نگر کے رہنے والے فلاں شخص نے فلاں تیرے بندے کو مارا تھا، فلاں تیرے بندے کا مال چھینا تھا، فلاں وقت میں اس نے فلاں گناہ کیا تھا، اس جگہ میں کھڑے ہو گئے، اس جگہ بیٹھ کر، اس جگہ سو کر، اس جگہ سے گزرتے ہوئے زمین قیامت کے دن گواہی دے۔ اب انسان بچ کر کہاں جائے گا؟ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا گیا۔ اب ایک بیچ میں ایک کلیریفیکیشن کر دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے مولوی کورس کیا، مفتی کورس بھی کیا ہے، یہ پورا 9-10 سال کا کورس ہوتا ہے۔ جب میں شروع میں پڑھا تھا، پڑھتے تھوڑا بہت سمجھ آئی کہ دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے۔ یہ بات مجھ کو معلوم ہوئی کیا کہ قیامت کے دن فرشتے گواہی دیں گے، نام اعمال گواہی دے گی، اور زمین گواہی دے گی، انسان کا جسم گواہی دے گا۔ تو پھر آدمی کیسے بچے گا
بچ ہی نہیں پائے گا. میں بہت پریشان رہا, 2-3 سال تک مجھ کو اس کا جواب نہیں ملا کہ آدمی بچ ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ گواہ تو تیار ہو چکے ہیں. ان کا منہ بند کرنے والا کون ہے؟ ان کو کون روکے گا؟ اس طرح ایک لمبا عرصہ گزرا اور میں بہت ساری کتابیں پڑھتا رہا, مطالعہ کرتا رہا. ایک کتاب مل گئی, حضرت فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے, عربی میں ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ یہ چاروں گواہ قیامت کے دن گواہی ضرور دیں گے, لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہوا اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذہن سے مٹا دے گا. فرشتوں نے جو کچھ دیکھا اللہ تعالیٰ بھلا دے گا. فرشتے کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ سلیم بھائی نے کس کا مال کیا کیا تھا. فرشتوں کو بلوا دے گا. نام اعمال میں سے وہ پیج پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. زمین بھول جائے گی, انسان کا جسم بھی بھول جائے گا. 3-4 سال کے بعد مجھ کو جواب ملا تو اللہ کا شکر ادا کیا, بہت اچھا, کیونکہ میں بھی پہلے کالج میں پڑھنے والا تھا. میں بھی, آپ لوگ جانتے ہیں, میرے کلاس میٹ وغیرہ سب جانتے ہیں میں کیسا تھا. کالج میں اسکول میں پڑھنے والا تھا. اس کے بعد مجھ کو اللہ تعالیٰ نے مدرسے میں جانے کی توفیق دی. میں بہت پریشان تھا تو یہ جواب مجھ کو مل گیا. تو آدمی بچ سکتا ہے, قیامت میں کچھ بھی دکھایا نہیں جائے گا. اگر توبہ کر لیا, سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کر لیا, توبہ کر لیا, تو پھر اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. فرشتوں نے جو کچھ دیکھا لکھا سب بھول جائیں گے. نام اعمال میں سے وہ پیپر پھاڑ دیا جائے گا, وہ پیج ہی نہیں رہے گا جس میں ہمارا گناہ ہے. زمین بھول جائے گی اور انسان کا جسم بھی بھول جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی رحمان و رحیم ہے. آخر میں 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے, اور معاف کرنے پر آتا ہے تو طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا چل آدم کے سامنے سجدہ کر. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اللہ پاک نے فرمایا فخرج منہا, فرشتوں کی بابرکت مجلس سے تو نکل جا, فإنک رجیم, اس لیے کہ تو بڑا ہی مردود ہے, نافرمان ہے, نکل جا یہاں سے. جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا. وہ کہنے لگا یا اللہ رب فانظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک مجھ کو چھٹکارا دیجیے, ابھی مجھ کو جہنم میں مت ڈالیے گا, مجھ کو قیامت تک چھٹی دیجیے, رخصت دیجیے. اللہ پاک نے فرمایا فإنک من المنظرین, چل بھائی تجھ کو قیامت تک میں چھٹی دیتا ہوں. اب اس کو چھٹی مل گئی, اس کو غصہ آ گیا. جس آدم کی وجہ سے, جس انسان کی وجہ سے مجھ کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے, فبعزتک, اے اللہ تیری عزت کی قسم, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, تیرے اور بندوں کے راستے کے درمیان میں آڑ بن جاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور اے اللہ تو اکثر آدمی کو تیرا نافرمان پائے گا. میں راستے میں آڑ بن جاؤں گا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, اتنا ہی نہیں, انسان اگر نیک کام کرنے کو جا رہا ہو, من بین ایدیہم, اس کے سامنے سے آ کر روکوں گا. اب ایک آدمی بیچارہ نوجوان ہے, وہ مسجد میں آیا, جماعت والوں کی بات اس نے سنی, یا امام صاحب نے کچھ بیان کیا اس کو سنا, اس کو حضور کیا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, سنت کیا ہے, اس کو پتا چلا, اس کو شوق ہوا داڑھی رکھنے کا. تو اب شیطان آ جاتا ہے سامنے سے, ماں کی شکل میں شیطان آتا ہے, کہتا ہے کیا رے میرے بٹے, بڈھا ہو گیا, کہہ رہے تو داڑھی کہیں پہ رکھا, آرساں کہاں سے ملتی. ماں اس کو روکتی ہے, بہن منع کرتی ہے, دوست اس کو روکتے ہیں, باپ اس کو روکتا ہے. یہ شیطان آ رہا ہے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم, سامنے سے آئے گا.
کوئی مسجد میں چندہ لا کر دے رہا ہے، مکہ مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، چلو میرے طرف سے 5 لاکھ روپیہ. ایک آدمی آئے گا، 5 لاکھ روپے رہے تو تیرے بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی، کار مول لیے گا، مسجد میں دیا تو کیا آتا ہے. اس طرح شیطان آ کر روکے گا، صرف سامنے سے نہیں، ومن خلفہم. شیطان کہتا ہے اے اللہ میں انسانوں کے پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے بھی میں حملہ کروں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے بھی میں حملہ کروں گا. چاروں طرف سے انسان کو گھیر لوں گا اور تیرے راستے میں آڑ بن جاؤں گا، جہنم تک میں اپنے ساتھ اس کو لے کر آؤں گا. فرشتے دیکھ رہے تھے، کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا تو اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا اور بات چیت چل رہی تھی. تو سارے فرشتے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے. تو فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا اور گمراہ کرے گا اور آپ خاموش ہیں، کچھ نہیں بولتے اس کو. تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے فرشتوں، یہ شیطان 4 راستے اس کو یاد ہے، 2 راستے وہ بھول گیا. جب میرا بندہ میرے سامنے آ کر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگے گا تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. شیطان 1000 گناہ کروائے، میرا بندہ 1 آنسو کا قطرہ سچے دل کے ساتھ توبہ کی نیت سے بہائے گا، سارے گناہ میں معاف کر دوں گا. وہ نیچے کا راستہ بھول گیا. جب میرا بندہ نماز سے سلام پھیرے گا، آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، میں اوپر سے رحمت نازل کروں گا، اس کے سارے گناہوں کو معاف کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا. شیطان اگرچہ قسم کھا کر آیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا کہ ہم معاف کرنے پر جب آئیں گے 100 سال کے گنہگار کو بھی معاف کر دیں گے، بشرطے کہ سچی توبہ ہو اور آئندہ کبھی وہ نہ کرے. اور توبہ میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں چلو جوانی میں ہم گناہ کر لیتے ہیں، جب ہم ایکسپائر ہو جائیں گے، ہمارے دانت جھڑ جائیں گے، گھٹنوں میں درد شروع ہو جائیں گے، بدن کے اندر بال سفید ہو جائیں گے، جب ہم کو کوئی نانا دادا کہہ کر پکارنے لگے گا اس وقت ہم مسجد میں آ کر توبہ کر لیں گے. یہ اس کا خیال غلط ہے. موت کا پتہ نہیں کب آ جائے، ابھی آ جائے، کب آ جائے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے. بہت سے لوگ اسی خیال میں رہتے ہیں اور جوانی کی حالت میں مر جاتے ہیں اور قبر کا عذاب ان کو شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ یاسین کی اس آیت میں کہ قیامت کے دن انسان کا بدن گواہی دے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، روزانہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. روزانہ رات میں سونے سے پہلے توبہ کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں نے آج دن بھر میں جتنے گناہ کیے مجھ کو فلاں گناہ یاد ہے، فلاں گناہ یاد ہے، میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. اور جو گناہ مجھ کو یاد نہیں، بے خیالی میں ہو گئے، یا اللہ میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا. اور صبح سے لے کر شام تک اس نے جتنے بھی اچھے کام کیے، نماز اس نے پڑھا، مسجد کو چندہ دیا، سحری افطاری میں روزہ داروں کو کھلایا پلایا، یا تراویح کی نماز پڑھی، تلاوت کلام پاک اس نے کی ہے، صدقہ خیرات اس نے کیا ہے، تو رات میں سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا بڑا شکریہ ہے، آپ نے میرے اوپر احسان فرمایا، فضل فرمایا اور مجھ کو یہ سارے اچھے کام کرنے کی توفیق دی ہے. اس طرح رات میں توبہ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سوئیں گے، انشاءاللہ اگلا دن اس سے بہتر دن ہوگا. کریں گے اس طرح انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بیان کروں گا اور اعتکاف کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.